السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قضائے عمری کی کہ اگر کوئی شخص اپنی عمر کے کسی پڑاؤ پر آ کر یہ توبہ کرتا ہے کہ اب تک جو میرے گناہ ہوئے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور آئندہ سے اب میں نمازیں پڑھوں گا، تو کیا ایسا شخص اپنی پیچھے کی ساری نمازیں پڑھے گا؟ تو اس کے حوالے سے کئی سارے سوال کیے جاتے ہیں، تو اس کا آج ہم جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور 3 حدیثوں کی مدد سے اس کا جواب ہوگا۔ سب سے پہلے ہم حدیث لائیں مشکات المصابیح سے 28 یعنی کہ 28 نمبر۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس سے پہلے کہ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں ایک ہجرت بھی امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی، جب وہ ہجرت کرتے تھے مکہ سے مدینہ کے لیے، تو ہجرت سے پہلے اس نے جو گناہ کیے تھے یا اس سے جو گناہ ہوئے تھے وہ سب مٹا دیے جائیں گے۔ اور ایسا ہی تیسری مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج، کہ اگر کوئی شخص حج کر لے تو اس کے پچھلے گناہ مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ اب ہم اس سے کیا سمجھیں؟ تو یہ تو کفار کے بارے میں، مہاجرین کے بارے میں اور حج کرنے والے لوگوں کے متعلق ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ، جو کہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے بیچ میں اور شرک کے بیچ میں فرق جو ہے وہ نماز کا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص نماز کو ترک کر دیتا ہے تو وہ کفر میں گر جائے گا۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، کہ اللہ کا منادی تو اذان سے بلا رہا ہے لوگوں کو، وقت نماز کا ہو چلا ہے اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے، نہ نماز قائم کر رہے اپنے گھر میں یا جہاں بھی اپنے اپنے گیون سرکمسٹانسز کے اعتبار سے ہم قائم نہیں کر رہے، یعنی کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ انکار کرنے کو کہتے ہیں کفر، کہ ہم اللہ کی اس بات کا، اس حکم کا انکار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ایسا شخص کفر میں گر پڑے گا جو نماز کا انکار کر دے، یعنی کہ نماز کے لیے نہیں جائے۔ اس کے لیے اب ہم عمل دیکھیں گے اصحاب کا، کہ وہ کیا سمجھتے تھے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے، اس حدیث سے، اس حکم سے، کہ اصحاب صرف ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص نماز کو نہ پڑھے، ترک کر دے، تو پھر اس کے اس عمل کو وہ کفر جانتے تھے۔ یہ ایک بڑی خطرناک بات ہو گئی۔ اب اس کے پیچھے کی مسٹری کیا ہے، کہ اگر کوئی شخص نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ دنیاوی اعتبار سے تو مسلمان ہے، ہم سب ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، مگر اللہ کے حضور وہ مسلمان ہی نہیں ہے، چونکہ بندے اور کفر کا جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک ڈھال ہے کفر سے، ورنہ نماز ہٹی بندہ کفر میں گرا، اور اصحاب بھی اسے کفر ہی جانتے تھے، ترک نماز کو۔ تو ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ بس آئیڈینٹی کارڈ میں، لوگوں کی نگاہ میں ہی وہ مسلمان ہے، مگر اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جب اس نے وہ توبہ کی کہ اب میں پڑھوں گا، تو لہٰذا اب توبہ کرنے کے بعد اب وہ نماز پڑھتا ہے، اور اب جو نماز اس کی قضا ہوتی ہے وہ قضا پڑھے گا، مگر پچھلی جو توبہ کرنے سے پہلے کی ہیں اسے ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، چونکہ اس نے توبہ آج کی ہے، پچھلے گناہ اس کے مٹا دیے گئے۔ اچھا، اس کے حوالے سے کہ ایک دن میں 17 فرض ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں اور ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس کا میں نے ایک یوٹیوب لنک ڈسکرپشن باکس میں لگا دیا ہے۔ اور ایک دن میں 17 نوافل ہیں، اضافی نماز، فرض کے علاوہ جتنی بھی نماز ہیں وہ سب کی سب نوافل ہوتی ہیں، اضافی، ایکسٹرا۔ اور ایکسٹرا نمازیں کام آتی ہیں جب فرض کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، تو اس کو پر کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوگا۔
تو اس کا بھی میں نے لنک لگا دیا ہے ڈسکرپشن باکس میں، اور یہ تمام دلیلیں آپ کو ڈسکرپشن باکس سے بھی مل جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔